وقفے کے بعد خوش آمدید۔ پروگرام کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور ہمارے پاس مزید سوالات بھی موجود ہیں۔ میں کہوں گا اسد صاحب سے کہ وہ مزید سوالات جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ عمران حسین صاحب ہے ساہیوال سے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی میں جو علاقائی قیادت کی ایک سرد جنگ جاری ہے عرصے سے، تو جو خاشقجی قتل کیس جو سامنے آیا تھا اس میں سعودی عرب کی پوزیشن ایک کمزور حیثیت اختیار کر گئی تھی، ترکی نے اس کو اتنا استعمال نہیں کیا اور کھل کر ایسی مخالفت نہیں کی تھی، اس کی کیا وجہ؟ ترکی نے نہ کہ نہیں کیا، اس نے بھرپور طریقے سے کیا ہے، لیکن اردوان ہر چیز کو ایک ماہر شطرنج باز، ایک ماہر کھلاڑی کے طور پر، کارڈ کے طور پر کھیلتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ خاشقجی سے دستبردار ہو گیا ہے قتل سے، یا وہ ایک بہت بڑا دباؤ تھا اور سعودی حکمرانوں کی حماقت تھی کہ انہوں نے ترکی میں جا کر یہ جنایت کی ہے، اور ترکی نے اس کو ضائع نہیں کیا، اس کارڈ کو اس کو استعمال کیا ہے جتنا ضرورت تھا کر کے، اور جتنے مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے ہیں، اور پھر رکھ لیا ہے، باقی ایسا اس کا ختم بھی نہیں کیا، اس کو رکھا ہوا ہے۔ پھر کل کو دوبارہ سعودی عرب کی صورتحال دیکھ لیں گے کہ اگر وہ ترکی کو تاوان دیتا ہے، باج دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو دوبارہ یہ کارڈ استعمال ہوگا۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ ترکی نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے لیے صحافت یا حقوق بشر یا یہ چیزیں نہیں کوئی اہمیت رکھتی، یعنی ترکی اردوان کو میرے خیال میں سب سے زیادہ فائدہ بن سلمان کی اس حماقت سے پہنچا ہے، ورنہ سعودی عرب کے خلاف یا عربوں کے خلاف بہانہ ترکی کو مشکل سے ملنا تھا۔ اردوان تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا بہانہ ملے تاکہ عربوں کو اپنے کنٹرول میں کرے، اور وہ بن سلمان نے خود فراہم کر دیا حماقت کے ساتھ، اور مہارت سے کھیلا ہے اردوان اس کارڈ کو، نادانی سے نہیں کھیلا۔ ظاہر ہے اس کو قاتلوں کو سزا دینا تو مقصود نہیں ہے، یا حقوق بشر یا وہ چیزیں تو اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، اس کے لیے تو یہ اہمیت رکھتی ہے کہ سعودی عرب کی ایک کمزوری ان کے ہاتھ آ گئی ہے، اب اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکیں اٹھائیں۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب بہت سارے موقعوں پر ترکی کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ کئی موقعوں پر بن سلمان نے جذباتیت دکھائی ہے کہ ترک پروڈکٹس کی بائیکاٹ کیا جائے، قطر کی طرح اس پہ پابندیاں لگائی جائیں، اس طرح بڑکیں ماری ہیں اس نے، لیکن عملاً کچھ کر نہیں سکا، چونکہ یہ بڑا حساس مسئلہ ترکی کے ہاتھ میں تھا، اور ترکی نے اس کو ابھی بھی رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک اسی ایف آئی آر کی طرح ہوتی ہے نا، جو تھانے والے کبھی بنا کے کاٹ کے رکھ لیتے ہیں کہ وقت پر اس کو استعمال کریں گے، تو یہ بن سلمان کے لیے خطرناک ہے۔ یہ ترکی سے زیادہ بن سلمان کو چاہیے کہ اس ایف آئی آر کو کسی طرح ختم کروائے، ورنہ بہت مہنگی پڑے گی اس کو، جو اردوان کے عزائم ہیں۔ جی ہمارے بھائی۔ یہ صاحب رضا عباس صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ شام اور ترکی کے تعلقات شامی جنگ سے پہلے بھی مثالی نہیں تھے اور مختلف تنازعات چل رہے تھے، جیسے آبی تنازعات اور کرد مسئلہ وغیرہ، لیکن شام کی جنگ میں ترکی نے بھرپور حصہ لیا اور بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش میں نام نہاد فری سیرین آرمی کا ساتھ دیا۔ ترکی کی شام میں مداخلت کا محرک یہی تنازعات تھے، یا ترکی اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہدف رکھتا تھا، اور وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے اس میں؟ البتہ ترکی شام اور ترکی کو دیگر پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اور تمام پڑوسیوں کو تمام پڑوسیوں سے الجھنیں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، امریکہ کو میکسیکو کے ساتھ الجھن ہے، برازیل کو دوسرے اپنے پڑوسی کے ساتھ الجھن ہے، اور روسیوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یورپین کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ میرے خیال میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں، ابھی یہ گزشتہ دنوں یورپ میں ایک موضوع چلا تھا نا کہ سرحدیں دونوں ملکوں کی کھسک گئی ہیں، آپس میں چینج ہو گئی ہیں، تو اس پر حساسیت ظاہر ہو گئی تھی۔ اسی طرح عربوں کا امارات اور اس میں آپس میں عمان اور سعودی عرب کا جھگڑا ہے، امارات اور سعودی عرب کا بھی جھگڑا ہے سرحدی بعض جگہوں کے اوپر ان کا، یہ ہر جگہ ہے۔ ترکی کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مشکلات تھیں، جیسا کہ ہوتا ہے سرحدی میں، سرحدوں پر، لیکن سوریہ اور عراق کے ساتھ ان کو کافی مشکلات یہ ہیں، یا ایران کے ساتھ بھی، کہ ایک
خطہ کردستان کے نام سے مشترک ہے ان 4 ملکوں کے اندر، ترکی، سوریہ، شام، عراق اور ایران۔ ان کا ایک بڑا حصہ کردستان کے نام سے اور کرد قوم اس کے اندر آباد ہے، اور کرد چاروں ملکوں کے کرد اپنے اپنے ملکوں کے مخالف ہیں، آزادی چاہتے ہیں، ایک طرح سے بغاوت میں ہیں۔ شام کے کرد شام سے جدا ہونا چاہتے ہیں، ترکی کے کرد ترک سے جدا ہونا چاہتے ہیں، عراقی کرد ویسے انہوں نے آدھا تو آزاد کرا ہی لیا ہے، ایران کے کرد ایران سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو اور یوں بھی ہوتا ہے کہ عراقی کردوں کو ترکی مدد دیتا ہے، ترکی کردوں کو عراق مدد دیتا ہے، اسی طرح ایرانی کردوں کو ترکی مدد دیتا ہے، ترکی کردوں کو ایران مدد دیتا ہے، سوریہ میں کردوں کو ترکی مدد دیتا ہے، اور ترکی کردوں کو سوریہ مدد دیتا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب رکھیں۔ یہ ایک ان کا اصل جغرافیائی بڑا معمہ ہے، اور یہ کرد چاروں ملکوں کے آپس میں بھی متفق نہیں ہیں۔ مثلاً اگر یہ مل جائیں، ایرانی کرد عراقی کردوں کے ساتھ اتحاد کر لیں، اور عراقی کرد ترکی کردوں کے ساتھ، اور ترکی کرد شامی کردوں کے ساتھ، یہ چاروں کرد خطے مل جائیں تو یہ چاروں ملکوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے اناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ مثلاً عراقی کرد ترکی کردوں کے مخالف ہیں، اور ترکی کرد شامی کردوں کے مخالف ہیں، اور ایرانی کردوں کے مخالف ہیں۔ ظاہر ہے چاروں ملکوں کو اپنی سرزمین کو محفوظ رکھنا ہے، حفاظت کرنی ہے اس کی۔ ایک تو یہ بنیادی مسئلہ ہے ان کا آپس میں تنازعات کا۔ لیکن یہ جو شام کے ساتھ ابھی حالیہ مسئلہ ہوا ہے، یہ اس سرحدی تنازع کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اردوان کی سلطنت کی، اردوانی سلطنت کی اسٹریٹجی ہے یہ، کہ ترکی کو اس صورت میں ترکی مضبوط ہے جب ترکی اپنی سرحدوں سے باہر نکلے۔ یعنی جس طرح امریکہ کر رہا ہے نا، کہ امریکہ اپنا دفاع امریکہ میں بیٹھ کے نہیں کر رہا، امریکہ نے یہ بہانہ بنایا ہوا کہ ہم اپنا دفاع افغانستان میں جا کر، یمن میں جا کر، ایران میں جا کر، خلیج میں آ کر، فلاں فلاں جگہ پر امریکی مفادات کا حفاظت ہم یہاں کریں گے۔ ترکی نے امریکہ ہی کے انداز میں یہ پالیسی بنائی ہے کہ ترکی کے مفادات ترکی کے اندر رہ کر نہیں محفوظ ہو سکتے، بلکہ ترکی دیگر ممالک کے اندر جا کر اپنے مفادات کا تحفظ کرے، جہاں جہاں سے اس کے مفادات کو خطرہ۔ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، دوسرے ملکوں کے اندر مداخلت کرنے کے لیے ایک بہانہ ہے، ورنہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی، عموماً جھوٹ ہوتا ہے سارا، ایک دوسرے پر بلیم ہوتے ہیں سارے۔ ترکی اس وقت اپنی افواج 4-5 ملکوں کے اندر بٹھا کے لڑائی میں باقاعدہ شریک ہے اس وقت۔ ایک شام میں اس نے فوجیں اتاری ہوئی ہیں، شام کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ ہے، قبرص میں ترکی فوجیں موجود ہیں، جنگ بھی ہوئی ہے، اور قبرص کو کاٹ کے 2 حصوں میں تقسیم بھی کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اسی طرح عراق کے ایک حصے پر ابھی بھی ترکی کا قبضہ ہے، اور عراق کے اندر فوجی مداخلت مسلسل جاری ہے ترکی کی، عراق کے حالات کی وجہ سے۔ اور لیبیا کے اندر باقاعدہ طور پر ترکی نے اپنی فوجیں بھیجی ہوئی ہیں رسماً اعلان کر کے، اور وہاں مؤثر بھی ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر کافی ترکی فوج۔ اور جو 5ویں جگہ جو ہے وہ آذربائیجان، آرمینیا کے خلاف آذربائیجان میں ترکی نے اپنی فوجی مداخلت کی ہوئی ہے۔ خوب یہ وہ جنگی میدان ہیں جو ترکی نے اپنے لیے کھولے ہیں، اور ہر جنگ میں خصوصاً آرمینیا میں ان کو بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ انہوں نے ترکی نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ جارحیت اپنی سیاست میں اپنا، یہ پہلے نہیں تھی، ترکی بہت دیر سے جارحیت کی دنیا میں اترا ہے، نیٹو کا عضو تھا، مضبوط ملک تھا، لیکن اس کے باوجود ترکی کے مزاج میں جارحیت نہیں تھی، نہ پڑوسیوں کے خلاف نہ دوسروں کے خلاف۔ اردوان کے اقتدار میں آنے کے بعد جارحیت داخل ہوئی ہے ترکی کے مزاج کے اندر، اور اب ترک میرے خیال میں بہت سارے دیگر اقوام اور حکمرانوں اور افواج سے زیادہ جارح بنتے جا رہے ہیں۔ بلا جواز عراق میں گھس جاتے ہیں مخالف کردوں کا تعاقب کرتے ہوئے، سوریہ میں گھسے ہوئے ہیں یا دیگر جگہوں پر۔
یہ اردوان کی ایک سیاست ہے کہ اس نے اپنی فوجی طاقت بڑھانی ہے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا ہے کہ پہلے ترکی اسلحہ خریدتا تھا یورپی ملکوں سے، ترکی کی جتنی جنگی مشینری ہے وہ یورپی اسلحے سے بنی ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جنگی ڈرون ترکی بنا کے بھیج رہا ہے ساری دنیا کو، آذربائیجان کو دیے، اور ڈرونز نے وہ جنگ جیتی ہے آرمینیا سے۔ یمن میں سعودیہ کو، جتنے ڈرون یمنیوں پر استعمال کر رہا ہے وہ ترکی کے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح لیبیا میں، اسی طرح مختلف ممالک کو ڈرون ترکی فراہم کر رہا ہے، اور اس طرح اور بہت سارے ہتھیار مؤثر ترکی نے بنا کر ان کو باقاعدہ دوسرے ملکوں میں استعمال بھی کر رہے اور بیچ بھی رہا ہے، اپنی فوجی طاقت بڑھا رہا ہے۔ اور ابھی چھٹا ملک جس میں پہلے نیٹو کے عنوان سے افغانستان میں تھا، اب ترکی مستقل حیثیت سے افغانستان میں آ رہا ہے اور اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ طالبان ابھی تک تحفظات رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ترکی کی سیاسی ڈپلومیسی ہے، طالبان کو پہلے بھی انہوں نے رام کیا ہوا تھا، اپنے ہاں بلا کر اجلاسات کیے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ رابطے میں ہے اور اعتماد میں ہے۔ تو جیسا میں نے جمعہ کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ ترکی کی دلچسپی یہ ہے کہ کابل کا ہوائی اڈہ ترکی کو دے دیا جائے، حفاظت اس کی، سیکیورٹی اس کی، جو پہلے امریکہ کے پاس تھی۔ اب یہ کیوں ترکی کو چاہیے حتماً؟ اس لیے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ترکی کے پاس بہت ملبہ اور سکریپ پڑا ہوا ہے سوریہ جنگ کا، عراق اور سوریہ، داعش، القاعدہ اور جبہت النصرہ اور سیرین لبریشن آرمی اور بہت سارے دہشت گرد۔ چونکہ ترکی ان کی چھونی تھا اور ترکی کے سارے چھونی اور ماحول ان دہشت گردوں کے اختیار میں تھا۔ ترکی نے اپنی سرزمین بہت ساری ان دہشت گردوں کو دی ہوئی تھی، جیسے پاکستان میں وزیرستان کسی زمانے میں مکمل طور پر سرکاری طور پر دہشت گردوں کے سپورٹ کیا گیا تھا۔ ترکی نے بھی یہی کام کیا ہوا ہے۔ اب ترکی کو وہ مہنگا پڑ رہا ہے، چونکہ ناکام ہو گئے سوریہ اور عراق میں، اور اب وہ ترکی کے گلے پڑا ہوا ہے وہ سارا ملبہ، وہ سکریپ سارا۔ یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کے بچے ہیں، دہشت گردوں کی بیویاں ہیں، اور ان کے وہ جہادی منقوہ لڑکیاں ہیں، وہ بہت سارے وہ عورتیں ہیں، ان کے بچے ہیں اور ان کے باپ مر گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں، گمنام ہو گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ترکی میں پڑا ہوا ہے، اور بار بار ترکی یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر یورپ نے، امریکہ نے شام میں ترکی کی مداخلت کی مخالفت کی تو ہم یہ مہاجرین یورپ بھیج دیں گے۔ مہاجرین سے مراد کون ہے؟ یہ ملبہ، یہ سکریپ، اور یورپ اس سے ڈرتا ہے کہ یہ نہ بھیجنا ہماری طرف، یہ اپنے پاس رکھو۔ اب ترکی بھی ان کو نہیں سنبھالنا چاہتا، جس طرح یہود ساری دنیا سے اکٹھے کر کے اسرائیل میں، فلسطین میں پھینکے گئے آ کر، اب وہی کام یہ ترکی کر رہا ہے اڈا لے کر، کہ یہ سارا سکریپ ملبہ جتنا بھی ہے ترکی کے پاس داعش کا اور ان سارے دہشت گردوں کا، یہ سارا اٹھا کے افغانستان میں جا کے پھینکے اور ایئرپورٹ لے لے اپنے قبضے میں، اور وہاں سے ان کو منتقل کرے، اور پھر اس سے افغانستان کے اندر آگے جو اہداف ہیں وہ بھی حاصل کرنے ہوں گے۔ ترکی کی بھی جان چھوٹ جائے گی، خرچہ بھی کم ہو جائے گا، اور افغانستان میں ان کا اثر و رسوخ بھی رہے گا، افغان جنگ میں کردار بھی بن جائے گا۔ اور اس طرح سے ترکی اس وقت جو مختلف ممالک میں اپنے فوجی طاقت استعمال کر رہا ہے، اس سے اردوان کو اپنی قوم کے اندر ہیرو بننے کا پورا موقع ملا ہے، اور ان لوگوں نے اس کو ہیرو مان لیا ہے۔ ابھی ترکی اس وقت، اردوان کی ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ آتے ہی اس نے اقتصادی اصلاحات کے ذریعے سے ترکی کی اقتصاد کو بہت مضبوط کر دیا تھا۔ یعنی واقعاً ترکی کے اندر ایک ماحول بن گیا تھا، رفاہ ہو گئی تھی، اور ساری دنیا اعتراف کرتی تھی کہ ترکی نے ترقی کی اقتصادی شعبے میں۔ لیکن یہ جو جنون اس کو فوج کشی کا دوسرے ممالک کے اندر سوار ہو گیا ہے،
اور چار پانچ ملکوں میں بیک وقت فوج اپنی دھکیل رہا ہے. اس کے نتیجے میں پھر مخالفت بھی ہوئی، اور اس مخالفت یورپی ملکوں نے، امریکہ نے تھوڑا سا ہاتھ ٹائٹ کیا. نتیجے میں ترکی کی اقتصادی جو سطح تھی بہت نیچے آ گئی اور شدید مشکلات میں اس وقت شکار ہے. باوجود اس اقتصادی مشکلات کے پھر بھی اردوان ترکیوں کے اندر بہت مقبول ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو اس نے مہاجرائی شروع کی ہوئی ہے باہر، اور یہ ترکوں کی عزت، ترکوں کا اقتدار، ملک کے اندر ہر روز کوئی ایسی قدم اٹھاتا ہے شہرت پسندانہ قسم کا، جیسے آیا صوفیہ جا کر اس کو مسجد بنا دی، پھر نماز پڑھی جا کر. ابھی پچھلے ہفتے وہ ایک اور مسجد افتتاح کی. یعنی ترکی کے اندر اس طرح کے اقدامات کر کے، شہرت پسندانہ اور عوام پسند کام، باہر محاذرائی کر کے، اور ترک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ابھی جاگ گئی ہے کہ عنقریب ترکی پھر سلطنت بحال کرنے والا ہے، اور ساری دنیا، اسلامی دنیا ترکوں کے اس میں آنے والی ہے. اور خصوصاً اردوان کی مقبولیت جو باقی ملکوں میں ہے، خصوصاً پاکستان میں، ترکی میں اس کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے. ترکوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر اس وقت باقی دنیا کے اندر اتنے اس کے چرچے ہیں، تو وہ جو اقتصادی مشکلات ہیں ترک بآسانی برداشت کر لیتے ہیں. ایرانی عوام اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پریشر میں ہیں، لیکن اس کے باوجود برداشت کرتے ہیں. کیوں برداشت کرتے ہیں؟ جب انہیں ایران سے باہر کامیابیاں دکھتی ہیں نا، نظر آتی ہیں، تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں باہر اتنی عزت مل رہی ہے اور اتنی کامیابی، تو اندر اگر کچھ ہماری مشکلات بھی ہیں تو برداشت کریں. یہی ترک عوام کے اندر بھی ہے کہ یہ صدر ہے اگر، تو یہ صدر ترکی کو یقیناً اس مقام تک پہنچائے گا. یہ ان کے ذہنوں کے اندر بات رچی ہوئی ہے. آخر میں میرے پاس 2 سوال ہے، لیکن پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے تو ان کو ملا کے ہی کر لیتے ہیں. مبشر میر صاحب ہیں کراچی سے، ایک نیوز پیپر کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور علی رضا صاحب ہیں اسلام آباد سے. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ترکی کے جو ایک پس منظر ہے کہ ایک طرف اسلامی دنیا کی قیادت بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی یونین کے ساتھ تعاون جاری ہے، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہے، افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کا تعاون بھی کر رہا ہے ان کے ساتھ بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عربوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی کشیدہ ہے. عربوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ان کی حکومت کو گرانے میں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مسلمان دنیا جو ہے ترکی پر اعتبار کر سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال جو تھا وہ یہ کہ ترکی اور ایران کی کیا مشترکہ ابھری ہوئی طاقت کو دیکھتے ہیں خطے میں؟ ترکی اس وقت کسی فورم کا حصہ نہیں بننا چاہتا. ویسے باتیں کرتے ہیں اردوان صاحب کہ ملیشیا کے ساتھ مل کے یا باقی ملکوں کے ساتھ مل کے کوئی ایسا، لیکن وہ سعودی عرب کا اقتدار دنیا میں توڑنا چاہتے ہیں. سعودی عرب کے مقابلے میں چند ملک مل کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب نہیں ہے، پیچھے ہے. لیکن ابھی تک ایسا کر نہیں پائے. یعنی کوشش کی ہے لیکن سعودی عرب اثر انداز ہوتا ہے اور بعض ملک پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جیسے پاکستان پہ دباؤ ڈال کے انہوں نے کر دیا ہے. اردوان صاحب کی سیاست یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے نظریے کی بنیاد پر نہیں آگے لے کے جا رہے ہیں. یعنی میں اس کے لیے یوں لفظ استعمال کروں گا کہ اردوان اس وقت جو ان کے مقاصد ہیں، اہداف ہیں، جو جاہ طلبی اس کے اندر ہے، اس کے پیش نظر وہ کوئی معین اسٹریٹجی لے کر آگے نہیں جا رہے ہیں. وہ ایک پریگمیٹک نظریہ رکھتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو عملی میدان میں نتیجہ دیتی ہے، بس وہ اس کو آزماتے جاؤ، آپ اس پر عمل کرو. آپ چونکہ دنیا میں 2 نظریے ہیں نا، ایک یہ ہے کہ آپ اصولی سیاست کریں، اصول ہوں آپ کے، اور ان اصولوں پر ہی آگے بڑھیں، اس پر سودا نہ کریں، اصولوں کے مطابق چلیں آپ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ اصول کوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اصول نہیں ہے فکس کسی چیز کے. آپ ہمیشہ عملی نتائج کو دیکھو کہ آپ کو کس چیز سے، کس ضابطے سے اور کس اسٹریٹجی سے نتیجہ ملتا ہے، وہی آپ اپنا لو.
اگر آپ کسی کے ساتھ اختلاف کرنے سے نتیجہ ملتا ہے تو اختلاف کرو، اگر دوستی کرنے سے نتیجہ ملتا ہے دوستی کر لو۔ اردوان اس وقت اس پالیسی پر عمل پیرا ہیں کہ وقت جس چیز سے نتیجہ نکلتا ہے بس وہ کرو۔ لہٰذا ابھی مثلاً اسرائیل کے ساتھ سب سے پہلا ملک اسرائیل بنتے ہی جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا ترکی ہے 1949 میں، اور اس وقت سے آج تک وہ تعلقات قائم ہیں۔ 20 سالہ دور اردوان کا ہے، اور اس 20 سالہ دور میں اردوان نے ایک دن بھی تعلقات کاٹے نہیں ہیں۔ بھلے بیچ میں وہ اتار چڑھاؤ ہے، اور وہ اردوان کی پوری سیاست میں اتار چڑھاؤ ہے۔ مثلا ایک دن شام میں روس کا جہاز گرا دیتے ہیں، دوسرے دن خود اس کے پاؤں جا پڑتا ہے پیوٹن کے، معافی مانگنے چلا جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی، کچھ نہ کرنا، سزا نہیں دینا۔ ایک دن ایران کے خلاف سخت زبان استعمال کرتا ہے، دوسرے دن ایران کا وزیر خارجہ ترکی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اور ایران کو ان پابندیوں میں سب سے زیادہ سپورٹ چائنا نے کی ہے، لیکن ترکی نے زیادہ کی ہے۔ یعنی ایران کی جتنی مشکلات ہیں وہ ترکی کے ذریعے سے حل ہوتی رہی ہیں۔ ایران کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا اردوان، لیکن بہت سارے کام اردوان اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو اپنے رقیبوں اور حریفوں سے کوئی باتیں منوائی جا سکے۔ جیسے روس سے اس نے دفاعی سسٹم میزائل خرید لیا، اور امریکہ سے بڑے پیش رفتہ طیارے F-35 جو کیا کہتے ہیں۔ اب امریکہ یہ نیٹو کا حصہ بھی ہے، امریکہ کا اتحادی بھی ہے، روس کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہے۔ سوریا میں ایران جو چاہتا ہے ترکی ادھر مدد دیتا ہے، پھر ترکی سوریا میں جو کچھ چاہتا ہے ایران اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ اب ایران کو تو نہیں قبول ترکی سوریا میں جو کچھ کر رہا ہے، لیکن اسے چپ رہنا پڑتا ہے، کیوں کہ دوسری طرف ترکی اس سے مدد دیتا ہے۔ تو اس کی ایک بہت ہی لچکدار سیاست ہے اردوان کی، کوئی فکس اصول نہیں ہے۔ لہٰذا اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوتے ہوئے اسرائیل کے خلاف بیانات دیتا ہے۔ وہ بیانات سے بہتر ہے کہ تعلقات ختم کر دو، آپ ایک ہی قدم اٹھاؤ کہ آج سے ہمارے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تو سب سے زیادہ مخالفت اردوان نے کی، اور اس کو خیانت فلسطین کے ساتھ، عجیب بات ہے کہ جس کے نصف صدی سے زیادہ 70 سال سے تعلقات ہیں، وہ آج جس نے تعلقات قائم کیے اس کو کہہ رہے تو خائن ہے۔ وہ خائن ہے تو تم تو باپ ہو پھر خیانت کی، کیونکہ تم نے تو بہت دیرینہ تعلقات ہیں۔ یہ اس کی ایک پالیسی ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی، ایبسلوٹ دشمنی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ دوستی بلا شرط و شروط نہیں کرتا، بس اس کو کہتے ہیں اپرچونسٹ، فرصت طلب، موقع کا شکاری ہوتا ہے۔ یہ اصول نہیں ہے ان کے، یہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کیا قدم مجھے اٹھانا ہے۔ یورپ کے ساتھ جب جھکنا ہے تو جھک جاتا ہے، جب ڈٹنا ہے تو ڈٹ جاتا ہے۔ امریکہ کے خلاف جب جھکنا ہے جھک جاتا ہے، جب ڈٹنا ہو ڈٹ جاتا ہے۔ روس کے خلاف دیکھتا ہے یہاں ڈٹنا ہے یہاں جھکنا ہے۔ ایران کے خلاف، عربوں کے خلاف، کسی طرح بھی ایسے جو سیاستدان ہیں جس کا ایک خود اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، ہدف ہے، اور وہ اسلام کو بھی اوزار کے طور پر، قومیت کو بھی اوزار کے طور پر استعمال کرتا ہے، سیاست کو بھی اوزار کے طور پر، جس نے اپنے قریبی ساتھی دوست اپنے داؤد اوغلو جیسے اور عبداللہ گل جیسے لوگوں کو معاف نہیں کیا، اور فتح اللہ گولن جیسے شخص کو معاف نہیں کیا، وہ باہر کی دنیا کو کیا اس پر اعتماد کرنا چاہیے؟ مثلا پاکستان یا عرب یا غیر عرب یا ایران، ظاہر ہے کہ اس وقت مفادات کی دنیا ہے، اور ہر ملک اپنے مفادات کے تناظر میں اپنی حکمت عملی بناتا ہے۔ اصولوں کی سیاست دنیا سے اٹھ گئی، ختم ہو گئی۔ اصولوں کی سیاست کب ہوتی تھی، یا نظریاتی سیاست؟ جب ہم دیکھتے تھے کہ ایک طرف کمیونزم ہے، وہ اصولوں کی بات کرتے تھے، نظریے کی بات کرتے تھے، آئیڈیالوجی کی بات کرتے تھے۔ کب سے اپنی دکان بند کر کے ختم ہو گئے۔ ابھی چائنا کو دیکھ لیں آپ، چائنا سے آپ کبھی بھی کوئی نظریہ نہیں سنیں گے چائنا کسی نظریے کی بات کرتا ہو۔ مثلا وہ چائنا کس مذہب کا، بدھ مذہب کا حامی ہے، ہندو کا حامی ہے، کرسچینٹی کا ہے، یہودی، اسلام، فلاں،
وہ اس کا مذہب کیا ہے؟ اس کا مذہب یہ کہ جہاں سے نتیجہ نکلتا ہے بس وہ مذہب ہے ہمارا، وہ کام کرو، وہ اقدام اٹھاؤ جہاں سے نتیجہ نکلتا ہے. یہ اس کا بھی ہے نظریہ. تو ایسے سیاستدان پر یا ایسے ملک پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایسے سیاستدان کے ساتھ اسی کے نظام کے تحت چلیں، یعنی جس طرح وہ اپرچونسٹ ہے آپ بھی ویسے ہی بن جائیں. جو اس سے آپ کا مفاد حاصل ہوتا ہے وہ ہر ملک حاصل کر لے، جیسے ایران کر رہا ہے. یعنی ایران جو نہیں ہے کہ ترکی سے راضی ہے یا ترکی سے متفق ہے، لیکن امریکہ نے جو ایران کی حالت بنائی ہوئی ہے تو اس میں وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ترکی سے کوئی لے دے کر لے. کسی جگہ ترکی ہمارے لیے کچھ کر لے، کسی جگہ ہم ترکی کو کوئی فائدہ پہنچا دیں تاکہ دونوں کا کام چلے. یا جس طرح چائنا کے ساتھ ایران نے ابھی معاہدہ کیا ہے، اسٹریٹجک معاہدہ، اس میں دونوں کا بھلا ہے نا، چونکہ امریکہ دونوں کے مخالف ہے، لہٰذا آپس میں مل کے انہوں نے ایک معاہدہ کر کے تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کہیں چائنا ایران کو فائدہ دے دے گا، کہیں ایران چائنا کو فائدہ پہنچائے گا، اور دونوں اپنے مسائل حل کریں گے. تو مفادات کی سیاست میں عملی طور پر یہی جو ہو رہا ہے، سمجھو سارے ملک اسی کے اوپر عمل پہ رہا ہے اس وقت. لہٰذا کشمیر پہ کوئی نہیں بولتا. کیوں؟ کیا مفاد کیا ہے کشمیر میں بولنے میں؟ فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اصول کہتے ہیں بولو، انسانیت کہتی ہے بولو، اسلام کہتا ہے بولو، ضمیر انسانیت کا کہتا ہے بولو، عدالت کہتی ہے بولو، لیکن وہ چیزیں تو کب کی زمین سے اٹھ گئی ہیں سیاست سے. اب تو صرف مفادات رہ گئے ہیں. مفادات کے تناظر میں کشمیر سے کیا مفاد ہے کسی کا؟ اگر مفاد ہے بھی کشمیر کے بارے میں تو وہ یہ ہے کہ کشمیر انڈیا کو دو تاکہ انڈیا کی منڈی تمہیں ملے، جیسا عربوں نے کیا ہے، سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے کیا ہے. یعنی مفادات دیکھو کہ تمہیں کس بابت ہے. لہٰذا بڑے بڑے ملک کشمیر کے بارے میں چپ ہیں، خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، نام تک نہیں لیتے کشمیریوں کا، حمایت تک نہیں کرتے کشمیر کی. بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ کشمیر کے بارے میں نام لینے کو ایک طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، منع کرتے ہیں کہ کشمیر کی حمایت نہیں کرنا. یہ اس طرح کی ایک دنیا ہے بے ضمیر، اندھی اور مفاد پرست. اس سیاست میں آپ رہ رہے ہیں. اب یہاں آپ تاریخی میں آخر میں اور تو نہیں ہے کچھ، بس یہ آخری سوال. تو اس نے اختتام کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے سامنے مفادات اور اصول کی سیاست کا ایک منظر تاریخ میں ہے. ایک طرف سے امیر المومنین کی سیاست اور ایک طرف سے امیر شام کی سیاست. امیر المومنین کی اصول کی سیاست ہے کہ اصول پر اقتدار بھی قربان ہو جاتا ہے، اصول پر حق بھی اپنا قربان ہو جاتا ہے، اصول پر ہر چیز، اصول نہیں قربان ہونا. یہ امیر المومنین کی سیاست ہے. دوسری طرف مفاد کی سیاست ہے، اصول بھی دین بھی ہر چیز قربان کر دو، اور کر بھی دی انہوں نے، لیکن اقتدار نہیں قربان کیا. اقتدار بچا لیا. یہ آج امیر المومنین کی سیاست، امیر المومنین کے اصول جس نے اپنائے وہ فلسطین کا حامی ہوگا، وہ کشمیر کا حامی ہوگا، وہ اصول کی بات کرے گا اور وہ مفادات کے اوپر کوئی چیز قربان نہیں کرے گا. مفادات جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا تھا تو ایرانی سیاستدان سارے مل کے امام کے پاس گئے تھے. یہ رفسنجانی صاحب نے اپنے ایک میرے خیال میں کتاب میں بھی لکھا ہے یہ واقعہ، اور خود رفسنجانی صاحب بھی گئے. انہوں نے جا کر امام سے، اس وقت جنگ ہو رہی تھی، ایران عراق جنگ ہو رہی تھی ظاہراً، اور اسی دوران یہ ماجرا ہو گیا، امام نے فتویٰ دیا. تو یہ امام کے پاس گئے اور کہا کہ آپ یہ فتویٰ واپس لے لیں. امام نے انکار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ کم از کم فتویٰ رہنے دیں، اس کو ریڈیو ٹی وی پہ باقاعدہ نشر نہ کریں. تو امام نے کہا کیوں نہ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت نقصان ہوگا. تو امام نے ان سے پوچھا کیا نقصان ہوگا؟ تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ یورپی ملک سارے وہ سفیر واپس بلا لیں گے. تو کہا پھر اور کیا نقصان ہوگا؟ کہا وہ سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے. امام نے پوچھا اور کیا نقصان ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ تجارتی تعلقات ختم کر دیں گے. تو امام نے کہا اور کیا نقصان ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے وہ جنگ میں کود پڑے ہمارے خلاف.
اور یہ جو ہماری حکومت ہے ولایت فقیہ کی یہی ختم ہو جائے، یہ اقتدار ہی ہمارا ختم ہو جائے اور ایران ہی نہ رہے۔ وہاں پر امام نے ان کو یہ کہا، اپنے ان سیاستدانوں کو، کہ بنا نیست کہ ایران بے ماند، بناست کہ اسلام بے ماند۔ خوب طے کیا کیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے، کرنا کیا ہے، اسلام بچانا ہے، ایران نہیں بچانا۔ یہ سیاست آج کہاں ہے دنیا میں؟ اقتدار قربان کر دو، امام حسن علیہ السلام نے قربان کر دیا، امام علی نے قربان کر دیا، امام خمینی حاضر ہیں، اقتدار قربان کر دو، لیکن اصول قربان نہیں کرنے ہیں۔ اب آپ ایسی دنیا میں دیکھیں اور اردوغان کی سیاست دیکھیں اور باقی دنیا کی سیاست دیکھیں تو پھر واضح ہوتا ہے کہ فرق کیا ہے دونوں سیاست کے اندر، کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ صاحب، اپنے تمام تر سوالات پر تفصیلی گفتگو کی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام میں جو موضوع تھا عالمی اور اسلامی سیاست میں ترکی کا کردار، اس سے متعلق آپ کے تمام سوالات کے جواب آپ کو ملے ہوں گے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت یہ دیجیے۔ کچھ سوالات رہ گئے ہیں، جن کے رہ گئے ہیں سوالات، ان عزیزوں کے نام بتا دیں آپ جن کے سوالات پڑھے ہی نہیں گئے۔ جواب تو شاید آ گیا ہوگا ان کا، لیکن ان کے سوالات یا صاحب آیان حسن صاحب نے راول پنڈی سے سوال کیا تھا، وہ بھی شام اور ترکی کے تعلقات کے بارے میں تھا۔ دانیال صاحب نے لاہور سے کیا تھا، وہ یورپی یونین کے، ان کو ہم نے جو ہے جواب آ گیا ان کے جواب سوال، ان کے لیکن ان کے نام سے سوال نہیں اٹھائے گئے۔ جی۔ اور اسی طرح محمد کاظم صاحب نے پشاور سے سوال کیا تھا، اور شہریار رضا صاحب نے راول پنڈی سے، لیکن ان سب کے جوابات جو ہیں وہ الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ان تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اپنے سوالات بھیجے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔